المهيمن العزيز الجبار والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب لواء الشفاعة وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dalam konteks kekinian, rahmat Allah dapat saja berada dalam amal yang sungguh sepele. Mungkin saja rahmat Allah itu terletak dalam diri anak-anak jalanan yang mendatangkan ke hadapan kita, atau di dalam diri pengamen yang menyanyikan lagu subang tak jelas suara dan nadanya. Dan juga mungkin sekali rahmat itu terletak dalam amal kita dalam memberikan selembar kertas koran sebagai alas sholat Jumat. Walhasil, sekecil apapun amal itu tidak boleh kita sepelekan. Materi khotbah kali ini merupakan penjabaran dari istilah rahmat Allah dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahwasanya kita semua dilarang untuk merasa putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan juga rahimakumullah, betapa hidup manusia ini sangat tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur alam jagat raya. Ialah yang berhak menentukan semuanya. Ia berhak melakukan apapun kepada makhluknya sebagai Sang Maha Pencipta, sebagai Sang Maha Kuasa. Dia bebas menyiksa dan mengajar siapapun yang ia mau. Tidak ada yang dapat membatasi geraknya. Ketundukan dan kedurhakaan kita kepadanya tidaklah mampu menggeser kekuasaannya walaupun sedikit pun. Oleh karena itu, hidup semua manusia makhluk ini sungguh-sungguh tergantung pada rahmatnya, bukan pada kesalehan amal ibadah kita. Begitulah hendaknya manusia sebagai hamba yang lemah tidak dibenarkan terlalu merasa aman dengan amal ibadah yang telah dikerjakannya, karena hal itu tidak serta-merta mampu menyelamatkan diri kita, karena keselamatan dan pertolongan itu terkandung dalam rahmatnya. Dengan kata lain, sungguh merugi jika manusia merasa nyaman dengan tumpukan dan penjumlahan amal yang telah dilakukannya, dengan harapan amal ibadah itu akan menyelamatkannya dari api neraka. Sebuah kisah masyhur dari kitab Nasha'ibul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bandani tentang Imam Al-Ghazali. Diceritakan bahwa Imam Ghazali tampak dalam mimpi, maka ia ditanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Lalu ia menjawab, Allah membiarkanku di hadapannya. Kemudian Allah berkata, kenapa engkau di hadapan kepadaku? Apa yang engkau bawa? Maka Imam Ghazali mengatakan, menyebutkan segala amal ibadahnya. Tetapi Allah menjawab, sesungguhnya aku tidak menerima semua amal ibadahmu, kecuali satu amal pada suatu hari ketika kamu membiarkan seekor lalat hinggap di atas tintamu dan meminum tinta itu dari ujung penamu, serta
sisi rahmat Allah itu sangat rahasia. Ia bisa terdapat buntangan amal kita yang tidak kita ketahui persisnya. Beratus-ratus kitab karya Imam Ghazali, bertahun-tahun ibadahnya, tetapi rahmatnya malah terdapat ditinta pada ujung penanya. Bukankah secara logika rahmat, bukanlah secara logika ratusan karya itu akan lebih bernilai? Tidak demikian, rahmatnya tidak dapat dikalkulasi, diprediksi dan diperinci, karena rahmat Allah itu adalah hak prerogatifnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah tidak dibenarkan bagi kita untuk menilai rendah sebuah amal ibadah, walaupun itu sekedar menghindarkan duri dari tengah jalan, karena bisa saja amal itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meremehkan amal walaupun sekecil apapun. Siapa tahu itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Bukankah Sayyidina Umar masuk surga karena sekedar menyelamatkan burung emprit yang dibelinya dari seorang anak kecil yang menyiksanya? Cerita ini kemudian diabadikan dengan sebutan kitab Usburiyah. Begitu sebaliknya, kita tidak dibenarkan pula menyombongkan amal ibadah walaupun sebesar apapun amal tersebut, karena belum tentu amal itu mengandung rahmatnya. Akhir kalam, bahwasanya manusia tidak boleh berputus asa untuk terus memburu rahmat Allah, karena sesungguhnya rahmat Allah itu luas adanya. Demikianlah khutbah Jumat kali ini, semoga membawa manfaat, minimal meyakinkan pada diri kita agar tidak mudah memandang remeh pada amal-amal kecil dan juga amal-amal orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, innahu wat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil mu'minil mu'minil azizil jabbar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi liwa'i syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lahum minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda as-sab. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلي على الجماعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية السلام عليكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلى حضرة النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى خطبة يوم يقبل الأنبياء المرسلين والأنبياء الشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعاملين من المصنفين المحسنين وأيام الملائكة المقربين والشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين آمين. لقد حاجتنا وسدنا نيتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا ناعما حمدا يرضينا عليك بمجد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عند قهر الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات بالغاية وبعد الممات. اللهم يا غني يا حميد يا مجد وعميد يا رحيم يا ودود أغننا بذاتك من سواك وبحلالك من حرامك. اللهم طهر ظهورنا وسائر جسدنا ونعم قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير أقربنا والشر عبدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا